السلام علیکم۔ ہیلو گائز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی گہری بات شیئر کروں گی۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، مگر بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو زندگی کے اتار چڑھاؤ کو سمجھتے ہوئے اس پر شکر گزار رہے کہ جو کچھ اللہ پاک نے اسے دیا ہے یا جو نعمتیں نوازی ہیں ان پر وہ رب کا شکر ادا کرے۔ اور زندگی میں اگر عروج ہے کہ زندگی کی تمام نعمتیں آسائشیں اس کے پاس ہیں اور زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور وہ ہر طرح کی نعمتوں سے سرشار ہیں، تو انہیں رب کا بے بہا شکر ادا کرنا چاہیے ہر معاملے میں، اور ناشکری سے بچنا چاہیے، کیونکہ سورج ہمیشہ طلوع نہیں رہتا، آخر غروب بھی ہوتا ہے، اور اگر غروب ہوتا ہے تو طلوع بھی ہوتا ہے۔ یہ میرے رب کی کائنات کا نظام ہے اور وہی بادشاہ اس نظام کو چلانے والا ہے۔ تو اسی طرح دنیا میں بھی اگر کسی انسان کو عروج ہے تو زوال بھی ہے، تو جب زوال ہو گھبرانا نہیں بلکہ شکر گزاری سے کام لینا ہے۔ اور وہ بھی انسان ہے جو خود اپنا ہاتھ تک ہلا نہیں سکتا، اور وہ لوگ بھی ہیں جو بیمار ہیں اور جن کی عیدیں ہسپتالوں میں ہوتی ہیں، وہ کئی مہینوں سے اذیت میں ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ تو جس حال میں رکھے تیرا شکر ہے۔ اور اسی طرح ایک آدمی کے پاس جوتے نہیں تھے تو وہ راستے میں جا رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ اپنے رب سے شکوہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک میری مالی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ میں ایک جوتا ہی خرید سکوں۔ تو آگے کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی کے پاؤں ہی نہیں اور وہ پھر بھی اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر بہت شرمندہ ہوا اور پریشان ہوا اور اپنے رب سے معافی مانگی اور شکر ادا کیا کہ میرے اللہ میں نے ناشکری کی، اور اس آدمی کے تو پاؤں ہی نہیں ہے اور وہ پھر بھی تیرا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو جو میسر ہے اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرو، اور جو میسر نہیں ہے اس پر صبر کرو، تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے نیچے دیکھنے کی عادت ڈالو، آپ سکھی ہو جاؤ گے، اور اگر اوپر دیکھنا ہی ہے تو اپنے سے اوپر دین والوں کو دیکھو کہ میں تو صرف فرض عبادت کرتا ہوں، یہ بندہ تو نوافل پڑھتا ہے، تہجد گزار بھی ہے، اور یہ دکھیوں کی مدد بھی کرتا ہے، اور یہ تو دین کے سب کام کرتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے۔ تو یہ کام تو تم دین میں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرو اور اپنے رب کے شکر گزار بن جاؤ، اور ایسے لوگوں کی طرف دیکھ کر ہی آپ میں ہمت اور قوت پیدا ہوگی۔ سنگے مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، اپنی مٹی پہ چلنا سیکھو کہ اگر اپنی زندگی آسان کرنا چاہتے ہو تو تھوڑے پر صبر کرو اور اپنے نیچے والوں کو دیکھو، اوپر والوں کو مت دیکھو۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے تھوڑے دیے گئے پر راضی ہو گیا، اللہ اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ پاک، یہ تھوڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں انسان پیدا کیا اور ہمیں عقل و شعور سے نوازا، اور سب سے بڑی نعمت کہ ہمیں محمدی امت بنایا، کہ ہم محمد کے غلام ہیں۔ کیا اس سے بھی بڑی کوئی اور نعمت ہے؟ ہم تو شکر کرتے نہ تھکیں کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کا امتی بنایا، محبوب کا امتی بنایا، اور پیغمبروں نے اللہ پاک سے دعائیں کی، یا اللہ ہمیں پیغمبروں میں نہ شامل کر بلکہ ہمیں نبی کا امتی بنا دے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ یا اللہ تیرا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ تو نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، تیرا شکر ہے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ دنیا میں آتے ہی اذان کی آواز میرے کان میں پڑی
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں غلام ہوں، اور دوسری بے شمار نعمتیں ایک طرف اور محمد کا امتی ہونا ایک طرف۔ تو اپنی زندگی میں شکر گزار بن جائیے، اور ہر نعمت، ہر سانس کے بدلے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ شکر گزاری کا حکم دیا گیا ہے، اور حکم اسی میرے رب نے دیا جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، جو ہر چیز کا نگہبان ہے۔ بیماری و صحت، عزت ذلت، موت اور زندگی، فقیری اور مالداری، سب اسی کے قبضے میں ہے۔ میرا رب شکر بجا لانے والے کو اور زیادہ نوازتا ہے، اور ناشکری کرنے والوں سے نعمتیں چھین لیتا ہے۔ میرا رب جو بہت مہربان ہے، پوری کائنات کا مالک، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے۔ تو ہم میں سے بہترین انسان وہی ہے جو شکر کرے۔ اور اسی طرح ایک شکر گزاری کا واقعہ کہ ایک شخص بہت بڑا رئیس تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھا کھانا کھانے لگا تو اچانک کسی فقیر کی آواز آئی، اور ان کا دسترخوان عمدہ اور لذیذ کھانوں سے بھرا پڑا تھا۔ رئیس نے اپنی بیوی سے کہا، یہ سارا لذیذ اور عمدہ کھانا پورے کا پورا اس فقیر کو دے دو۔ جب اس کی بیوی کھانا دینے کے لیے گئی تو وہ بہت حیران پریشان ہو گئی اور اونچی اونچی آواز سے رونے لگی۔ تو رئیس نے اپنی بیوی کو پوچھا کہ تم نے ایسا کیا دیکھا ہے جو تم اتنی پریشان ہو گئی اور رونے لگی؟ تو بیوی نے جواب دیا، یہ جو فقیر ہے یہ میرا پہلا شوہر تھا جس نے مجھے چھوڑ دیا۔ جب میں اس کے نکاح میں تھی تو اسی طرح ایک فقیر آیا تھا اور ہم کھانا کھا رہے تھے تو اس نے اس فقیر کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا۔ کھانا دینا تو درکنار، اس نے اسے مار پیٹ کر لہو لہان کر دیا اور اس کو جھڑکیاں بھی دیں، اور پھر آہستہ آہستہ میرے شوہر کا کاروبار بند ہو گیا، اس میں بڑا نقصان ہوا، تو اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا، حتیٰ کہ میرے لیے بھی کچھ نہ رہا۔ اس کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی نہ رہی، اور ہم 2 وقت کی روٹی کو ترس گئے۔ تو اس نے مجھے میرے والدین کے گھر بھیج دیا اور مجھے طلاق دے دی۔ اور میں یہی دیکھ کر حیران ہوں کہ جو رب کی ناشکری کرتے ہیں، کیونکہ میرے اللہ تعالیٰ کو ناشکری کرنے والے لوگ بہت ناپسند ہیں۔ تو اس رئیس آدمی نے کہا، میں تم کو ایک اور تعجب والی بات بتاتا ہوں جس کو تم سن کر اور بھی حیران رہ جاؤ گی۔ تو رئیس نے کہا کہ میں تمہیں بات بتاؤں، یہ جو فقیر آج جس نے مجھے بے عزت کیا وہ فقیر میں ہی تھا، اس نے مار پیٹ کر مجھے ہی بھیجا تھا، وہ کوئی اور نہیں، وہ میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر! قربان ہو جاؤں اس ذات عظیم پر جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان مال سب کچھ ہے۔ تو اس کی بیوی حیران رہ گئی کہ دیکھیں اس فقیر کو اس کی ناشکری پر اللہ پاک نے اس کی شکر گزاری پر رئیس بنا دیا، اور اس کی ناشکری پر اس کو فقیر بنا دیا۔ اور وہ میرا رب ہے، اس کے سارے فیصلے خوبصورت ہیں اور بہترین ہیں اور پائیدار ہیں۔ تو اپنی زندگی میں شکر گزاری کو اپنا لیں اور ناشکری سے ڈریں، کیونکہ میرا رب ہر چیز سے باخبر ہے، اور اس کی دی ہوئی ہر نعمت خواہ کسی شکل میں بھی ہے، اس کا شکر ادا کریں۔ جیسے آپ سب سے پہلے تو جو سانس لیتے ہیں کہ ایک سانس باہر آنا اور دوسرے کا اندر جانا، یہ کوئی عام بات نہیں، ہم اس سانس کا ہی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح ہمارے جسم کے باقی اعضاء، دل کا دھڑکنا، اور پھر کتنے ہی جسم کے فنکشن ہیں، آنکھ کا جھپکنا، سانس لینا، سونگھنا، دیکھنا، سننا، اور بے شمار نعمتیں جن کا ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اور زندگی میں باقی کئی دنیاوی معاملات جیسے کھانا کھایا، اس پر رب کا شکر ادا کیا، سو کے اٹھے، اس پر رب کا شکر ادا کیا، پانی پیا، پھر الحمدللہ کہا، ہم تو اپنی رب کی نعمتوں کی شکر گزاری کر ہی نہیں سکتے، مگر جو ہمارے دائرہ اختیار میں ہیں ہم ان پر تو شکر ادا کر سکتے ہیں،
اور اسی طرح باقی دنیاوی معاملات کہ آپ نے نوکری کے لیے انٹرویو دیا، وہاں سے کال آ گئی کہ آپ کی نوکری اوکے، تو آپ شکر ادا کرتے ہو۔ اسی طرح کوئی کاروبار کیا تھا، آپ کو اس میں نفع ہوا اور آپ خوش ہوئے تو آپ نے شکر ادا کر لیا۔ اور اسی طرح کوئی اچھی خبر مل گئی تو ہم نے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ یہ تو زبان سے شکر ہے نا، جو ہم دل سے کرتے ہیں وہ علیحدہ، کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں پیٹ بھر کر تو ہم دل میں خوش ہوتے ہیں اور اپنے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پیٹ بھر کے تو نے ہمیں کھانے کو دیا اور ہم نے اپنی مرضی سے وہ چیز کھائی جس کو ہمارا دل کر رہا تھا، اور تو نے دیا اور تیرا شکر ہے۔ وہ بھی تو ہیں جن کے پاس ایک وقت کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، اور شکر میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطائیت ہماری زندگی میں آ جائے۔